ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو. یہ منتھلی ریڈنگ ہے. اپریل کے مہینے میں ہم دیکھیں گے کہ کینسر, سن, مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے کیا سچویشن ہے. ایڈوائس کے کارڈز میں بس موجود ہیں اور یہ تمام کارڈز کے ساتھ مل کے میں آپ کو کریئر اور ریلیشن شپ کے حوالے سے بتاؤں گی کہ اس مہینے میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ جنرل ریڈنگ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ آپ کے لیے میسیج ہو اور آپ سے ریزونیٹ کرے, اور ہو اس کے اپوزٹ بھی پاسبل ہے. سو جب تو سچویشن آپ سے فٹ ان ہوتی ہے تو میسیجز کو ضرور ریسیو کریں, ادروائز اگنور کر دیں آپ ان کو. ریڈنگ کو لائک کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اچھا, جہاں تک ریلیشن شپ ہے, کیونکہ سٹارٹ میں یہیں سے لوں گی, تو سچویشن ایسی ہے جہاں پہ کینسر لوگ جس کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے, جس پرسن کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے, وہ کسی اور مسئلے میں الجھے ہوئے تھے, کسی اور پرابلم میں تھے, ٹھیک ہے, کسی طرح کی ریسٹرکشن, رسپانسبلٹی تھی ان کی, یا پھر یہ ان کا انٹرنل فیئر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو صرف دیکھا, اپنا بینیفٹ دیکھا, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا, اور یہ نہیں سوچا, یہ نہیں دیکھا کہ آپ کے اوپر کیا گزرے گی, یا آپ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے, یا کیا کچھ وعدے کیے ہوئے تھے انہوں نے آپ سے, کیا کچھ بات کہی ہوئی تھی انہوں نے آپ سے, یہ انہوں نے نہیں دیکھا. اور انہوں نے اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے اس ریلیشن شپ کو توڑ دیا. ایک بریک اپ جو ہے وہ بہرحال نظر آ رہا ہے یہاں پہ, اور ساتھ ہی ساتھ 5 آف سورڈز کا کارڈ بھی نظر آ رہا ہے, جس میں موسٹ آف دا ٹائم آپ کی مس کمٹمنٹ ہوتی ہے. آپ بہت بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہو لیکن آپ کرتے کچھ نہیں ہو, اور جب کرنے کی باری آتی ہے تو آپ گھبرا کے, پریشان ہو کے, یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے سچویشن میں سے باہر نکل جاتے ہو. اچھا, لیکن اب یہاں پہ مزے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بینگ اے کینسر پرسن اس ریلیشن شپ کو بچانے کی, اس صورتحال کو مینڈ کرنے کی بہت کوشش کی. کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کی سکس سینس آپ کو بتا رہی ہے کہ دس ریلیشن شپ از مینٹ ٹو بی, اور یہ ہوگا, یہ رہے گا, یہ چلے گا. لیکن یہ بات آپ نے جتنی زیادہ کوشش کی دوسرے پرسن کو سمجھانے کی, ان کو نہیں سمجھ آئی, اور آپ نے جتنی زیادہ ایفرٹ کی اتنا زیادہ وہ شخص جو ہے وہ آپ سے دور ہوتا چلا گیا, خاموش ہوتا چلا گیا. میسیج یا تو کھولے نہیں ہیں, یا دیکھے ہیں تو جواب نہیں دیا, یا سمپلی آپ کو شٹ اپ کال دے دی, یا آپ کو بلاک کر دیا, کچھ بھی کر دیا. انہوں نے آپ کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. اب یہاں پہ ججمنٹ اور جسٹس کا کارڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بینگ اے کینسر پرسن آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ایک بات. دوسری بات, یونیورس نے بھی یہ بات ریئلائز کی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور اس لیے اس ٹائم کے اوپر یونیورس کی ساری فورسز جو ہیں وہ آپ کی بیک کے اوپر کھڑی ہیں, اور آپ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, اور آپ کو وہ سب کچھ جو کہ جس نے آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے, ان سب چیزوں کو, ان سب لوگوں کو بھی سیٹل کیا جائے گا. مطلب سکور جو ہے وہ سب سیٹل ہوں گے, ایسے کوئی آرام سے یہاں وہاں نکل نہیں جائے گا. اچھا, اس سارے پینفل ظاہر بات ہے سچویشن تھی یہ, آپ نے بہت زیادہ منایا, بات کرنے کی کوشش کی, جو بھی کیا آپ نے, کوئی آگے سے جواب نہیں آیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ بھی خاموش ہو گئے. نہ صرف خاموش ہو گئے بلکہ آپ کے ایموشنز بھی بہت زیادہ کولڈ ہو گئے, بہت زیادہ ڈیڈ ہو گئے, ٹھیک ہے. اور وہ ساری سافٹنیس جو کہ ایک واٹر سائن کے طور پہ, کینسر کے طور پہ آپ کے اندر موجود تھی, وہ تو پتہ نہیں کہاں چلے گئی. اور جیسے کیسے کر کے بھی آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس سچویشن سے باہر نکلنے کی کوشش کی. باٹم آف دا ڈیک یہاں پہ 8 آف وانڈز ہے, اسٹار کا کارڈ ہے, 5 آف وانڈز ہے, 7 آف وانڈز ہے. اب جبکہ اور ایمپریس بھی موجود ہے. اچھا, یہ ایمپریس جو ہے نا, یہ دوسرے پرسن کی انرجی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب جب یہ سب کچھ ہوا اور جسٹس اور ججمنٹ کا کارڈ یہاں موجود ہے, وچ شوز کہ یونیورس نے ان کو ٹھیک ٹھاک شنٹنگ کی ہے, اور ان کا مطلب دماغ سیٹ کر ہو گیا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ جو ایک بہت زیادہ سٹبن قسم کی انرجی کے اندر تھے, ٹھیک ہے, ان کی بھی اب آنکھیں اور کان کھل گئے ہیں, اور نہ صرف وہ ایموشنلی بلکہ اسپرچولی بھی انہوں نے گرو کیا ہے. وہ سب چیزیں جو کہ انیشلی جس نے وہ سب پین, وہ ہرٹ جو کہ انیشلی آپ نے محسوس کی, سیکنڈ ہاف
آف دا سارا جو کہ انوائرمنٹ جو بنا، تو اس کا جو سیکنڈ پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ سب چیزیں اس پرسن نے بھی محسوس کیں اور اس کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ گرو ہوئے. اب ایک طرف آپ ہیں جو کہ معاملات کو بڑی مشکل سے ابھی بھی جیسے کیسے کر کے کیری کر رہے ہیں، لائف کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ پرسن ہے جس کو بتا دیا گیا ہے کہ بھئی اب آپ سیدھے ہو جائیں، اب آپ کو فرسٹ موو کرنی ہے، یا اب آپ کو دوبارہ اس پرسن کی طرف واپس جانا ہے. ری یونین جو ہے وہ بہرحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہیلنگ جو ہے. اچھا، یہ کارڈ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پہلے اس پرسن کو نظر نہیں آیا، آپ کو جو بھی بات پتہ تھی یا جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی اسپرچولی، ٹھیک ہے، آپ کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ریلیشن شپ ہونا ہے، لیکن اس پرسن کو نہیں سمجھ آئی. ان کو اب لیٹر سٹیج پہ جا کے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اصل میں آپ ہیں وہ پرسن جو ان کی زندگی میں صحیح معنوں میں ہوپ کا سمبل جو ہے وہ ہے. کافی زیادہ انہوں نے اسٹرگل کی ہے اور اسٹل دے آر اسٹرگلنگ، لیکن آہستہ آہستہ ان کو جو ہے وہ معاملات وہ سمجھ آنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں اور بہت جلدی باقی کسر بھی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. یہاں پہ جو ایڈوائس کے کارڈ ہیں ریلیشن شپ کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں سرنڈر ٹو ڈیوائن. اچھا، اب یہ نہیں کرنا کہ یہ ریڈنگ سن کے آپ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیں جو کہ آپ کر رہے ہیں، وہ نہیں کرنا. آپ کو بس اپنی یا ان کے انتظار میں نہیں بیٹھ جانا، آپ کو بس اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ پڑھائی کر رہے ہیں، کچھ جاب کر رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، یو جسٹ کیپ ڈوئنگ دیٹ. اور یہ پرسن جو ہے یہ پیچھے سے آ کے آپ کو کیچ اپ کر لے گا. اس کے انتظار میں آپ نے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو روک کے نہیں رکھنا. یو اینڈ یور لوڈ ون آر سیف. یہ جو سارا سلسلہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا تھا کہ آپ بیسیکلی اس پرسن کی لائف میں ایک لیسن کے طور پہ آئے، یا ایک کیٹلسٹ کے طور پہ آئے جس نے اس پرسن کو پش کیا، یا ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہوا جس کے بعد یہ پرسن جو ہے اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے مجبور ہوا. وہ سب چیزیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا ہو کہ اس کے پیچھے کوئی ٹراما ہو، ٹھیک ہے، جو کہ ابھی تک ان ہیلڈ تھا اور اب وہ ہیلنگ ہو گئی ہے یا وہ ہیلنگ ہو رہی ہے. تو ہوتا ایسا ہی ہے کہ کسی ایک شخص کو استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا پرسن جو ہے وہ کسی جگہ پہ گرو کرتا ہے. سو سیکنڈ ہاف آف دا منتھ ہو سکتا ہے یا جون کا مہینہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. یہ دو چیزیں مجھے یہاں نظر آ رہی ہیں. ویسے کافی چانس ہے کہ سیکنڈ ہاف آف دا منتھ ہو جائے، اپریل کا اینڈ جو ہے وہ ہو جائے جب یہ پرسن آ کے آپ سے دوبارہ بات کرے. لیکن شرط کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے، آپ نے آگے بڑھتے جانا ہے. جہاں جو بھی آپ کی لائف میں ڈائریکشن ہے، جو بھی آپ زندگی میں کر رہے ہیں، وہ آپ نے کرتے جانا ہے. یہ پرسن خود ہی آ کے آپ کو پیچھے سے کیچ اپ کر لے گا، اس کے لیے بیٹھ کے ویٹ مت کیجیے گا. سو بہرحال دے آر کمنگ بیک، دس از فور شور، اور آپ کو خود بھی پتہ ہے اس بات کا. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے. ظاہری بات ہے کریئر کے معاملات میں بھی ڈسٹربنس ہے. ہو سکتا ہے کہ جاب ٹرمینیشن ہو گئی ہو، اور یہ ٹرمینیشن جو ہے یہ کسی کے بیہیویئر کی وجہ سے ہوئی ہو، یا کسی نے کوئی رول پلے کیا ہے اس وجہ سے ہوئی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کورٹ کچہری، لا، لیگل میٹرز، یہ بھی سب چیزیں جو ہیں وہ انوالو ہوں کہیں پر بھی. سو بہرحال آپ جو ہے وہ کافی زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں، اور اس اسٹرگل کے ساتھ ساتھ آپ ویٹ بھی کر رہے ہیں کہ کوئی ٹائم آئے تو آپ تھوڑا ریسٹ بھی کریں. اچھا، یہ پرسن جس نے سب کچھ کیا ہے، آپ نے ان کے ساتھ پیچ اپ کرنے کی بھی کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں مانے ہیں. لیکن اب صورتحال جو ہے وہ آپ کی فیور میں ٹرن ہو رہی ہے. یہاں پہ ایڈوائس کے کارڈز جو ہیں میرے پاس گاڈیس آف دا مون ہے، جو کہ کینسر لوگوں کا اپنا کارڈ ہے. آپ کی 6 سینس جو ہے وہ بہت ہائی ہے اس ٹائم کے اوپر. 7 نمبر ہے اس کارڈ کا، اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ معاملات کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی فیور میں سارٹ آؤٹ ہوں گی. دوسرا کارڈ جو ہے وہ میجیشین اینڈ دا میرر کا کارڈ ہے، جو کہ 53 نمبر ہے، 8 پہ جا کے ریڈیوس ہو رہا ہے. آپ اپنی جگہ پہ بہت زیادہ اس ٹائم پہ پاورفل ہیں. جو اسپرچول سائڈ ہے اس میں بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور جو فزیکل سائڈ ہے معاملات کو چلانے کی، کام کو چلانے کی، اس میں بھی آپ بہت زیادہ اسٹرانگ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ
بالکل تھوڑا سا ٹائم ہے، اسی مہینے میں کہیں نہ کہیں معاملات آپ کے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. اگر اس حوالے سے آپ کو کہیں کسی لائر سے یا کسی ایکسپرٹ سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ ضرور کریے گا. بظاہر اس ٹائم کے اوپر جب یہ مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے سچویشن بہت زیادہ ٹف، مشکل اور سٹک ہوئی آپ کو لگے گا کہ ہو رہی ہے، اور آپ کو لگے گا شاید کہ کوئی چیز بھی آپ کے فیور میں نہیں جا رہی کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن آہستہ آہستہ یہ معاملات جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اپنے آپ کو انڈر ویلیو مت کیجیے گا، اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے گا. یو ہیو دا کیپیسٹی کہ آپ ان سب چیزوں سے فائٹ بیک کر سکیں. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ کینسر لوگوں کے لیے تھی، سن مون اسینڈنٹ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.